اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کل اس آیے کریمہ کے ذیل میں یہ بتایا گیا کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں اور جو شخص جس درجے کا حامل ہو اس پر اس درجے کا بوجھ ڈالنا چاہیے۔ حتیٰ نماز جماعت میں بھی امیر المومنین نے جب مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا تھا تو اس سے فرمایا تھا صلی بہم صلاۃ اضعافہم، اس طرح کی نماز پڑھاؤ کہ تمہارے اقتداء میں کھڑے سب سے کمزور آدمی جو ہے نا وہ آرام سے نماز پڑھ سکے۔ اس کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، آخری جملہ یہ تھا لیکن ترفقوا بہم، لوگوں سے نرمی برتو، وسہلوا لہم المدخل، دین اسلام میں داخل ہونے کے راستے یا اس کے طریقے اس کو آسان بناؤ، دین کو مشکل بنا کے پیش نہ کرو۔ وَسَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا تَعْتَبِرُ بِهِ، فرماتے میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے سبق حاصل کرو۔ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَكَانَ لَهُ جَارٌ کافر، ایک مسلمان کا ایک کافر ہمسایہ تھا۔ یہ اصول کافی میں بھی ہے، ادھر کہاں کا حوالہ دیا ہے، یہ اس کا کسی اور کا اعمالی کا حوالہ دیا ہے، یہ اصول کافی میں بھی ہے، خود اصول کافی کے اندر میں نے اس کو پڑھا ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ يَرْفَقُ الْمُؤْمِنَ فَأَحَبَّ الْمُؤْمِنَ لِلْكَافِرِ الْإِسْلَامَ، اور وہ جو کافر تھا وہ مومن کے ساتھ اس کا اچھا سلوک اور برتاؤ تھا، اور جو مومن تھا وہ فَأَحَبَّ الْمُؤْمِنَ لِلْكَافِرِ الْإِسْلَامَ، اس مسلمان نے مومن کے سامنے اسلام کو ایک پسندیدہ دین کے طور پہ پیش کیا، محبوب بنایا، اسلام کو اس کافر کے لیے محبوب بنایا، خصوصیات خوبیاں بیان کی۔ اچھا جی، وَلَمْ يَزَلْ يُزَيِّنُ لَهُ الْإِسْلَامُ يُحَبِّبُهُ إِلَى الْكَافِرِ حَتَّى أَسْلَمَا، اور یہ اسلام کی خصوصیات اور خوبیاں اس کے سامنے بیان کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا، کافر مسلمان ہو گیا۔ فَغَدَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ، اچھا جی، اسلام لانے کے بعد سویرے سویرے مومن اس کافر کے گھر گیا، فَاسْتَخْرَجَهُ مِن مَنزِلِهِ، اور اس کو گھر سے نکال کے لے گیا، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّي مَعَهُ الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، تاکہ فجر کی نماز دونوں باجماعت پڑھیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد ظاہر اس کی پہلی نماز باجماعت تھی۔ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ، اچھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، لَوْ قَعَدْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ، اچھا اگر ہم بیٹھے رہیں، صبح کی نماز فرض کیجئے، اگر یہاں 5:30 بجے پونے 6 بجے ختم ہوتی ہے تو کہا کہ بھئی طلوع آفتاب رہنے کی جو ہے فضیلت زیادہ ہے، وہ روایات میں ہے کہ رزق و روزی جو ہے طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، ادھر نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن کہا کہ اچھا ہے ہم جو ہے نا وہ طلوع آفتاب تک کے بیٹھے رہے نا مسجد میں۔ وہی نیند سے اٹھ کے آیا تھا اور اس کو جو ہے وہ زبردستی طلوع آفتاب تک بٹھایا، فقعد معه، وہ بیچارہ بھی جو ہے نا وہ نہ نہیں کر سکا، بیٹھ گیا۔ فقال لو تعلمت القرآن الا ان تزول الشمس وصمت اليوم کان افضل، اچھا اگر ظہر تک قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور آج روزہ بھی رکھیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اچھا بھائی، فقعد معه وصاما، روزہ بھی رکھا اور ظہر تک جو ہے وہ بیٹھا رہا، حتی صلی الظہر والعصر، ظہر بھی پڑھی عصر بھی پڑھی۔ اب ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہے یا ظہر اور عصر کو الگ الگ جو ہے نا وہ اہل سنت کی طرف پڑھی ہے۔ فقال لو صبرت حتی تصلی المغرب والعشاء الآخر، کچھ زیادہ جو ہے نا ٹائم نہیں بچا، مغرب اور عشاء بھی جو ہے نا وہ پڑھ کے نکلتے ہیں یہاں سے۔ اچھا یہ
میرا ایک عزیز ہے، وہ جامعہ اہل بیت میں پڑھتا تھا، وہ بھی نابالغ تھا۔ آیت اللہ محسنی جامعہ اہل بیت میں ان کو کمرہ دیا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے وہ اپنی جہادی تنظیم جہاد اسلامی کا وہ کمان کرتے تھے نا جامعہ اہل بیت میں بیٹھ کے۔ تو اس کو پتہ تھا یہ میرا عزیز ہے، اور وہ روزہ رکھ کے نابالغ تھا، یہ بالکل دوڑتا پھرتا تھا جیسا روزہ ہی نہ ہو نا۔ تو آیت اللہ نے کہا دیکھو یہ کوئی ارادی کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی ارادی ہے اور بھوکا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر کہا ہم نے ایک روسی کو مسلمان بنایا تھا اسی جہاد افغانستان کے دوران، اور شیعہ بنایا تھا، پھر نمازیں وغیرہ پڑھی، رمضان کا مہینہ آ گیا، اس سے ہم نے کہا روزہ رکھو۔ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے روزہ میں؟ بس صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، پتہ نہیں 16-17 گھنٹے کا تھا، 12 گھنٹے تھا۔ اس نے کہا بقول ان کے فارسی میں کہا بکشیت، مجھے گولی مار دو، یہ نہیں ہوتا مجھ سے کام جو ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بھائی یہ تازہ تازہ مسلمان ہوا ہے، اس کو تو صرف جو ہے نا سبحان اللہ پڑھواؤ رکوع میں، تاکہ دوسرے دن شوق سے آئے۔ یہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آقا عیسیٰ جو ہے نا وہ 60 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، دوسرے دن اکیلے ہوں گے محراب میں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اچھا جی، آخر کان افضل، وہ جو ہے نا ثم نہضا، شام کو مغربین پڑھ کے دونوں اٹھے، وقت بلغ مجہود، انتہائی تھکا ہوا تھا بیچارہ، تھک ہار کے۔ اچھا جی، وہ حمل علیہ ما لا یطیق، وہ بوجھ ڈالا جس کو وہ اٹھانے کا جو ہے نا وہ ہمت اس میں نہیں تھی۔ اچھا جی، فلما کان من الغد غدا علیہ، وہ دوسرے دن جب صبح ہوئی، وہ سویرے سویرے پتہ نہیں کوئی مولانا صاحب تھے یا کوئی ایسی خوش مقدس مومن تھے، کہتے ہیں خوش مقدس نا، وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ، ارادہ یہ تھا کہ کل کی طرح جو ہے نا وہ نماز مغربین بھی پڑھا کے جو ہے نا میں اس کو لاؤں گا۔ فَدَقَّ عَلَيْهِ بَابَهُ، وہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ثُمَّ قَالَ لَهُ اُخْرُجْ حَتَّى نَذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ، چلیں جی مسجد چلیں۔ فَأَجَابَ أَنْ انصرف عنی، آپ کو زحمت ہوئی ہے آپ واپس چلے جائیں۔ فَإِنَّ هَذَا دِينٌ شدید، یہ بڑا سخت دین ہے، لا اطیقہ، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اچھا وہ بعض روایات میں ہے اطلب لہذا الدین رجلا آخر فإن لی عیال، اس دین پر عمل کے لیے کسی اور کو تلاش کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں نے کمانا ہے، مزدوری بھی کرنی ہے۔ اطلب لہذا الدین رجلا آخر فإن لی، اچھا لہذا امام نے فرمایا اس مثال کو، فلا تخرقوا علیہم، یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح وہ نہ کرو، پریشان نہ کرو یا نہ بگاڑو۔ اما علمتا ان امارہ بنت امیہ کانت بالسیف والاسف والجور وان امامنا وان امامت، اچھا ان بنی امیہ، ان امارت بنی امیہ، پھر فرمایا دیکھو بنی امیہ کی جو حکمرانی ہے نا وہ تلوار کے زور سے ہے، بنی امیہ کی جو حکمرانی ہے وہ تلوار کے زور سے ہے اور سختی کے ظلم کے زور سے ہے۔ وَإِنَّ إِمَامَتَنَا بِالرِّفْقِ، اور ہماری امامت جو ہے رفق، نرمی کے دور جو ہے نا، وہ تعلف پیار اور محبت سے ہے، وقار، تقیہ، حسن یعنی اچھا جو ہے نا وہ رہن سہن اور برتاؤ، ورع، اجتہاد، فَرَغِّبُ النَّاسَ فِي دِينِكُمْ، لوگوں کو دین کی طرف ترغیب دو۔ یہ ترغیب کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک نو مسلم کو سویرے بلاؤ اور شام تک اس کو بھوکا پیاسا بھی رہو، نمازیں پڑھاتے رہو اور وہ قرآن پڑھتے رہو۔ جی ہاں، دینکم فیما انتم فیہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔